वोट देने के बाद जो हशर होगा वो उनको पूरा मालूम है। मजदूरों के लिए वही एक बात है, हुकूमत बरतानिया के ज़माना में तो मखसूस रखा चंद सीट कि मजदूरों का वोट से मजदूर मुंतखाब होगा। आज पाकिस्तान बनने के बाद वो भी मफकूद है। मैं हुकूमत से और जितने सियासी जमात के लोग लीडर हैं सबसे ही फरियाद पेश करना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते आइंदा दस्तूर आप लोग ऐसा बनाइए जो दस्तूर किसान का रोटी का मुहैया कर सके, तालीम का इंतज़ाम कर सके, उनका फंडामेंटल राइट जो हकूक़ है वो भी पूरा कर सके। जो दस्तूर में पॉपुलेशन बेसिस पर नुमाइंदा मखसूस रिज़र्व होगा, जो दस्तूर में ये 10% मजदूरों का वेजेस फिक्स्ड होगा, कम से कम 250 रुपया महीना होना चाहिए। क्योंकि हमारे हजरत जितने बड़े से बड़े मुलाजमीन लोग हैं उनका आयश व आराम के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया गया, 3000, 4000, 5000 तनख्वाह भी मिलती है, फिर ट्रैवलिंग बहुत है, मगर वो कम तनख्वाह के जितने टीचर हो या मजदूर हो या सरकारी मुलाजिम हो सब मरते हैं भूखा, और बच्चों को नहीं स्कूल तक, प्राइमरी स्कूल तक भेज सकते हैं। इसलिए तालीम का पूरा इंतज़ाम हो, सेकेंडरी एजुकेशन तक कम से कम कंपलसरी हो और बगैर खर्च के हो, फ्री हो। ये मुतालबा पूरा कीजिए। मेरा दरख्वास्त है कि मजदूरों को, काश्तकार मजदूरों को ज़मीन, मजदूरों में ज़मीन तकसीम किया जाए। जो जागीरदार के पास 10-12 कोठियाँ मौजूद है, अगर ज़मीन जागीरदारी ख़त्म हो जाए तो पैसा का कोई किस्म की कमी नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा। मगर हज़ारों आदमी, लाखों सैकड़ों आदमी जो बगैर ज़मीन के ज़िंदगी बसर करते हैं, उसका हशर क्या होगा ये भी आप लोग महसूस कीजिए। अगर इंतशार बढ़ते जाए तो फिर दस्तूर बेकार हो जाएगा, कोई हुकूमत परमानेंट नहीं होगा। गरीबों का फरियाद बढ़ते जाए, मसाइल बढ़ते जाए, इंतशार बढ़ते जाए तो कोई सरमादार का हुकूमत, कोई साम्राज्य का हुकूमत इस पाकिस्तान में 2 साल भी बरकरार रहेगा नहीं, 1 साल भी नहीं रहेगा। फिर हुकूमतें, फिर फौज को बुलाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि फिर दोबारा फौज को बुलाना न पड़े। इसके लिए मजदूरों का मुतालबा दस्तूर में शामिल हो, पूरा शामिल हो। किसानों का मुतालबा, तुलाबा का मुतालबा। आजकल तालीम का खर्चात इतना ज़्यादा हो गया कि गरीबों के लिए तालीम हासिल करना बिल्कुल दरकिनार हो गया। पहले जो अखराजात थी आज उससे 100 गुना ज़्यादा हो गया। इसीलिए मैं बारहा हुकूमत से और जितने आइंदा नुमाइंदे बन के आएगा उन लोगों से दरख्वास्त पहली से पेश करता हूँ, ऐसा दस्तूर आप बनाइए जो दस्तूर किसानों का मकबूलियत हो, मजदूरों का, कम तनख्वाह के जितने मुलाजमीन हैं सबके पास मकबूलियत हासिल हो। वरना अगर ये ना हो तो मेरा ख्याल में ये दस्तूर बनने के बाद कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी बरसर इक़्तिदार हो जाए, 2-4 महीना के दरमियान फिर लड़ाई शुरू हो जाए, फिर आपको फौज बुलाना पड़ेगा, फौज की मदद से आपको हुक्म चलाना पड़ेगा। शर्म की बात है कि एक जमहूरी मुल्क कायद आज़म ने बारहा ऐलान किया था कि यहाँ कोई डिक्टेटरशिप होगा नहीं, ना फौज का हुकूमत होगा, ना कोई इनफरादी कोई शख्स का डिक्टेटरशिप चलेगा। ये हुकूमत आवाम का होगा, किसानों का तकलीफ दूर होगा हुकूमत में, मजदूरों का और तुलाबों और हर एक शख्स को तालीम देने के लिए इंतज़ाम होगा। अफसोस की बात है 23 साल में कितना हुकूमत आया और कितना गया, किसी ने कभी महसूस भी क्या नहीं कि 95% आदमी ना उर्दू, ना बांग्ला, ना अंग्रेजी या अरबी से वो नाम तक लिखना जानते हैं। 23 साल में कोई कदम नहीं उठाया गया। मेरा ख्याल में कि वोट देना क्यों दिया, वोट क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाएगा?
ووٹ کا معنی کیا ہے؟ ووٹ یہ شعور پیدا کرنا حکومت پر فرض تھا پاکستان بننے کے بعد ہی، کہ وہ تعلیم کے ذریعہ سے ہو، پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ سے ہو، یا تبلیغ کے ذریعہ سے ہو، تنظیم کے ذریعہ سے ہو، لوگوں کو بتائے سمجھائے کہ ووٹ کیوں دیا جاتا ہے، ووٹ کا معنی کیا ہے، ووٹ کس کو دیا جائے گا، کون سا خصلت کا آدمی کو دیا جائے گا، یہ کسی نے کبھی نہیں بتا، کوئی حکومت نے نہ پبلسٹی کے ذریعہ سے، نہ تعلیم کا ذریعہ سے، نہ کوئی تبلیغ و تنظیم کے ذریعہ سے آج تک بتایا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ میرے پیارے بھائیوں، میرا تو پورا تصدیق ہے، ایمان ہے کہ ہم جاگیرداروں کا حکومت یا سرمایہ داروں کا حکومت، سرداری نظام جب تک اس ملک میں قائم رہے گا تو کبھی نہیں کسان اور مزدور اور غریبوں کا بہبودیہ اور بھلائی ہوگا اور حقوق حصول ہوا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوشیلزم کے سوا اور کوئی راستہ نہیں غریبوں کا سہارا ملنے کا۔ پھر بھی جب انتخابات شروع ہو گیا تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ عوام سے درخواست پیش کرے کہ کوئی کرپشن نہ ہو، انتخابات میں رشوت نہ بڑھ گیا کہ فیصدی زیادہ سے زیادہ لوگ ملازمین ہو، جاگیردار ہو، سوداگار ہو، چور بازاری وہ پاکستان کو تباہ کر رہے۔ آپ لوگ ہوشیار ہو جائیے کہ رشوت کے بدلے میں کسی کو ووٹ مت دیجیے۔ سارے کے سارے اخلاق اگر تباہ ہو جائے، کسان بھی برباد ہو جائے، کرپشن کسانوں میں مزدوروں میں بھی اگر پھیلایا جائے تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا، یہ ملک برباد ہو جائے۔ آخری التجا یہ ہے کہ آپ لوگ متحد ہو کے سوچئے، غور کیجئے کہ آئندہ دستور کیسے بنایا جائے۔ انتخابات کے پہلے اگر موقع ملے سیاسی جماعت کے تمام لیڈروں کو ایک ساتھ ملائیے، وہ آپس میں گفتگو کرے۔ پاکستان اگر رہے گا تو ہم لوگ رہیں گے، پاکستان تباہ ہو جائے گا، سارے کے سارے قوم، کسان ہو، مزدور ہو، جاگیردار ہو، سرمایہ دار ہو، تعلیم یافتہ ہو یا جاہل ہو، تمام برباد ہو جائے گا۔ اس لیے پاکستان کو بیرونی دشمن سے، اندرونی دشمن سے بچانے کے لیے متحد ہو کے آپ کام کیجئے، پاکستان میں سلامتی قائم کرنے کے لیے کوشش کیجئے، پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے کوشش کیجئے، پاکستان میں اتفاق اور اتحاد بڑھانے کے لیے کوشش کیجئے، انتشار کو دور کرنے کے لیے کوشش کیجئے۔ اتفاق اور اتحاد کی نہایت ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہم لوگوں کو ہدایت کرے، ہم سارے کے سارے متحد ہو جائے، سارے سیاسی جماعت میں محبت پیدا کرے، اتفاق پیدا کرے، اتحاد پیدا کرے، اور بیرونی دشمن سے ہوشیار ہو جائے۔ ہمارے چاروں طرف دشمن ہے جو پاکستان کو برباد کرنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہے۔ پاکستان اگر دوبارہ ہندوستان بن جائے یا اور کوئی ملک بن جائے اور کسی کے ساتھ مارج ہو جائے، کسی کا مجال نہیں کہ وہ پاکستان میں اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنا خواہش کے مطابق سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے، پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے، پاکستان سے شراب خوری کو نکلنے کے لیے، بیہودہ اخراجات کو کم کرنے کے لیے، اور رشوت خوری کو شائستہ کرنے کے لیے، اور چور بازاری جو لاکھوں سینکڑوں روپیہ کا چاول، دال، مرچا، گھی اور ضرورت اشیاء ہر سال ہندوستان میں بھیجتا ہے، ان لوگوں کو سخت سزا دینے کے لیے متحد ہو جائیے۔ پاکستان جو شخص اپنا وطن کو پیار کرتا ہے وہ حقیقی پاکستانی ہے۔ جو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ غدار ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ میں عوام سے یہی اپیل دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ 95% آدمی آپ کوشش کیجئے، تنظیم کو مضبوط کیجئے کہ آئندہ میں اس ملک میں ہم وتھ گاڈ اللہ کے ساتھ کسان مزدور راز کو ضرور قائم کریں گے، ضرور کام کریں۔ اللہ توفیق عنایت کر۔ اللہ تیرے حکم پر ہم بھی ایماندار بن جائے
تیرے ممانعات کو ہم پرہیز کرے۔ اللہ تو ہم کو ہدایت کر، ہمارے قوم کو ہدایت کر، سارے پاکستانی لوگوں کو ہدایت کر، برسر اقتدار لوگوں کو ہدایت کر کہ وہ ذاتی فائدہ کو بھول جائے، اپنا نفسانیات کو بھول جائے، اپنا ترقی خود غرضی بھول جائے، کمر بازی بھول جائے، رشوت خوری چھوڑ دے، یہ چور بازاری ختم کرے، اور تمام 13 کروڑ پاکستانی ہم پاکستان کے سالمیات کے لیے، پاکستان کو طاقتور بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے متحد ہو کے ہم لڑیں گے۔ بیرونی ممالک اگر ہم پر حملہ کرے، ایک آدمی کا خون جب تک زندہ رہے گا کوئی نہیں ہم دوسرا حکومت کا غلام بنیں گے، دوسرا ملک کا کبھی نہیں ہم غلام بنیں گے۔ ہم آزاد قوم ہے، آزادی خیال پر، خدا اور رسول کے حکم پر ہم زندگی بسر کریں گے۔ اللہم آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔